یکم اگست 2024 اسی سال یکم اگست سے ہم نے باقاعدہ ایک ایگریسو بڑے پیمانے پر شجرکاری پودے لگانے کی ایک ایسی مہم شروع کی ہے کہ جو شجرکاری کے سیزن میں تو جاری رہے گی اور اس کی کوئی کلوزنگ ڈیٹ بھی نہیں ہے، لیکن شجرکاری کے سیزن کے علاوہ بھی زمین کی سہولت دیکھ کے، پودوں کی مناسبت و دستیابی دیکھ کے، اگر کسی بھی سیزن میں کسی بھی زمین پر کوئی پودا لگایا جا سکتا ہے تو میرے خیال میں MQM یہ پیرینیلی پورے سال بھر اس تحریک کو، اس ڈرائیو کو، اس مہم کو جاری رکھنے کا بھرپور ارادہ رکھتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا کار خیر ہے، ایک ایسا کام ہے کہ شاید آج جو کلائمیٹ چینج جو سب سے بڑا خطرہ بن کر اس قرۂ ارض کے لیے ایک واحد سیارہ جہاں پر زندگی بستی ہے، جہاں جانور بھی ہیں، جہاں پودے نباتات بھی ہیں، جہاں انسان بھی ہے، اگر اس پورے سیارے کو خطرہ ہے موسموں کی تبدیلی سے، اور وہ صرف اس لیے ہے کہ شاید پوری دنیا کی حکومتوں نے، انسانوں نے اس زمین کے وسائل کو، قدرتی وسائل کو اتنی بے دردی کے ساتھ استعمال کیا ہے اپنے گروہی ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے کہ یہ پورا پلینٹ، سیارہ قرۂ ارض موسموں کی تبدیلی کے شدید سنگین خطرات سے دوچار ہے۔ اب ان خطرات سے نمٹنے کے لیے پورے دنیا کے ماحولیات کے ماہرین نے مختلف حکومتوں کو اور 7-8 ارب انسان جو اس زمین پر بستے ہیں انہیں 10 سال دیے ہیں کہ اگر ان 10 سالوں میں اس تباہ کاری کی رفتار کو روکا جا سکتا ہے، اس میں ریورس گیئر لگایا جا سکتا ہے، تو یہ ناور نیور والی صورتحال ہے کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، ہونی نہیں تو کٹی نہیں، ناور نیور والی صورتحال ہے۔ MQM نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے، MQM پاکستان نے، اور اس لیے بھی کہ دنیا کے 7 ممالک جو بدترین جو تباہ کاری کے شکار ہوں گے موسموں کی تبدیلی کے، اس میں پاکستان بھی ہے اور یہ میرا شہر کراچی بھی ہے۔ آل دا مور یہ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، انسانی، اخلاقی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، کہ اب ہم زمین کی ضرورت کے مطابق اس زمین پر وہ پودے لگائیں جو اس زمین میں آسانی سے اگیں، جہاں پانی بھی آسانی سے پہنچایا جائے، دستیاب ہو۔ تو میرے خیال میں ہم جو نباتات کے ماہرین ہیں، باٹنی کے جو ماحولیات کے ماہرین ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ آج کی تقریب میں موجود ہیں، ان سے استفادہ کر کے، ان سے معلومات لے کے، سوائل ٹیسٹنگ کر کے کس زمین پر کون سا پودا اگے گا، میرے خیال میں یہ باقاعدہ ایک سائنٹیفک انداز میں ہو رہا ہے، ایک منظم انداز میں ہو رہا ہے۔ اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ عوام کو، لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں، انہیں متحد، منظم، متحرک کر رہے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر خود ایک تحریک ہے اور یہ حکومتوں کا کام بھی ہے، لیکن اگر حکومتیں اس سلسلے میں بہت باقاعدہ آگے نہیں آ رہی ہیں، اپنی باقاعدہ پالیسی کا اعلان نہیں کر رہی، تو کم از کم کراچی، سندھ کے شہروں کی مناسبت سے جہاں ہمارے روٹس ہیں، ہم نے چاہا اور ہم نے کہا کہ ہم لیڈ لیتے ہیں اور ہم ایک ایگریسو مہم کا آغاز کرتے ہیں، جو نرسری سے ان کو پہلے سے کہا گیا تھا کہ بھئی ہمیں اتنے پودے چاہیے، ہزاروں لاکھوں پودے چاہیے ہوں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو میرے خیال میں یہ ہماری اکانومی کے لیے بھی اچھا ہے۔ آم کی گٹلیاں ہم روزانہ کتنی ضائع کرتے ہیں۔ یہ سیزن جو آزادی کا موسم بھی ہے، اگست کا مہینہ، یہی سیزن شجرکاری کا مہینہ بھی ہے، اور اگر ہم نے اپنی آزادی کا پاس نہ کیا، شجرکاری کے فرائض کو پورا نہ کیا، اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا، تو پھر ایک حشرکاری کا موسم آئے گا، اور یہ ساری چیزیں سب
ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا منجارا. تو میرے خیال میں آم کی گٹلیوں کو بھی بچا کر پورے ہفتے کے آم کی گٹلیوں کو بچائیں اور کہیں نہ کہیں جا کے کسی پارک میں جو ہے وہ اس گٹلی کو ڈال دیں. 100 میں سے اگر 2 درخت بھی اگاتے ہیں تو اس سے کراچی کے عوام کو بہت سستے آم ملنا شروع ہو جائیں گے. کراچی، حیدرآباد، سکر، میر پور خاص، نواب شاہ، پورے سندھ میں. اور میر پور خاص اور یہ علاقہ تو ویسے بھی آم کے لیے مشہور ہے. میرے خیال میں اب ہمیں بھی اس مہم میں شامل ہونا چاہیے. آکسیجن کی دستیابی کم ہے اور جو ہے وہ یہ کانکریٹ کے جنگل بن گیا کراچی. پورشن مافیا نے الگ تباہی مچائی ہے جہاں تعمیرات اور بلڈنگ کے قوانین کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے. اور حبس کتنا ہو گیا، ہیٹ ویو نے اور بیڑا غرق کیا ہے. اس سے پہلے کہ یہ ہیٹ ویو اور پھر کراچی کی بدقسمتی تو یہ ہے کہ ٹیمپریچر 35 ہے سالہ لیکن فیل لائک 45. ٹیمپریچر 45 ہے تو فیل لائک 55. ہماری تو یہ مصیبت ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے آسان بہتر طریقہ شجر لگانا ہے، شجر کاری کرنی ہے، پودے لگانے، پھر ان پودوں کو اگانا بھی ہے، ان کی آبیاری بھی کرنی ہے. تو ہم اچھے انسانوں کی آبیاری بھی کر رہے ہیں، نوجوانوں کو بھی آگے لا رہے ہیں. تنظیم میں بھی، آئندہ کے انتخابات میں بھی. اور آپ نے دیکھا 15,000 بیٹے بیٹیوں کا ایک بہت بڑا کنونشن ہوا. الحمدللہ خود انحصاری کی طرف بھی لے جا رہے ہیں، مایوسی سے نکال کر امید کی طرف بھی لے جا رہے ہیں. اور یہ شجر کاری بھی انشاءاللہ خود انحصاری کی طرف لے جائے گی جب ہم پھلوں کے پودے لگائیں گے. آخر میں ایک شعر پڑھوں گا، آپ سے اجازت دوں گا. میڈیا کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور جو لوگ یہاں کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، میں یہی کہوں گا کہ یہ پاکستان بھی ایک شجر ہے، یہ سایہ دار ہے، یہ پھلدار ہے، پھولدار ہے، خوشبودار ہے. اب اسے ہمیں گھونسلے دار بھی بنانا ہے. ہر شہری کے پاس ایک گھر ہونا چاہیے، ہر فیملی کے پاس ایک گھر ہونا چاہیے. ہر درخت پر پرندوں کا ایک گھونسلہ ہونا چاہیے. جن درختوں پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، جن درختوں پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز چاہیں جتنے ہوں معتبر نہیں ہوتے. لوگوں کا اعتبار حاصل کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. یوم آزادی آپ سب کو آپ کی وساطت سے تمام اہل وطن کو بہت بہت مبارک. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئے ہوئے تمام کارکنان، ذمہ داران MKM کے، کراچی یونیورسٹیز اور باٹنی ڈپارٹمنٹ اور اس شجر کاری مہم کے حوالے سے جو یہاں پر کچھ اسکالرز ہیں، کچھ اسپیشلسٹ ہیں، ان کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، خواتین، مردوں اور میڈیا کے تمام دوستوں سب کو السلام علیکم. آپ حضرات کا، خواتین کا، بچوں کا بہت شکریہ. یہ ایک یونیک گیدرنگ ہے، یونیک ایونٹ ہے، بہت ہی خاص دن کے اوپر. آج جشن آزادی ہے، 14 اگست. 77 سال پاکستان کو آزاد ہوئے ہو گئے. آج کے دن کی مناسبت سے اس تقریب کو کرنا itself اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے کہ ہم آزادی کے اس دن کو مناتے ہوئے ہم اس شجرکاری مہم کی اتنی بڑی تقریب یہاں کر رہے ہیں. یہ کڈنی ہل ہے، اس کا پارک ہے، کہ اس کے اثرات انشاءاللہ تعالی نسلوں تک جائیں گے. یہ میں آپ میرے پیچھے یہ اسٹون دیکھ رہے ہیں، مشن گرین پاکستان ٹری پلانٹیشن ڈرائیو 14 اگست 2024 ایٹ کڈنی ہل MKM پاکستان. یہ ہمارا بیک ڈراپ ہے. اور یہ ہم نے پتھر پہ اس لیے لکھ لیا کہ جو کہتے ہیں پتھر پہ لکیر والی بات ہے کہ ہم نے پتھر پہ لکیریں لگا دی ہیں، اس سے اب پیچھے ہم نے ہٹنا نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس جینے کا کوئی اور
रास्ता नहीं है। अगर हमें जीना है तो सिसक कर नहीं जीना, हमें इस माहौल को सही करके जीना है। इसलिए कन्विक्शन के साथ, अपने पूरे ईमान के साथ समझ कर MQM ने इस शजरकारी मुहिम का ऐलान किया है। और आप देखें इस बात जो मैं कह रहा हूं आपसे, इसकी अहमियत का अंदाजा लगाने के लिए कि हमने इसको आज से तकरीबन 8 दिन पहले जब इनॉग्रेट किया है, उसकी इनॉग्रेशन में हमने इसकी क्लोजिंग डेट नहीं दी आपको, हमने इसकी कोई क्लोजिंग डेट नहीं रखी। इस शजरकारी मुहिम की कोई क्लोजिंग डेट नहीं है कि किस दिन ये मुहिम खत्म हो जाएगी, नहीं, इसको नस्लों पे चलना है। ये तो अभी इब्तिदा है, इसकी कोई क्लोजिंग डेट नहीं है, क्योंकि ये 50 साल की तबाही बर्बादी कोई 2-4 हफ्तों में या महीनों में ये सही होने वाली चीज नहीं है। तो हम इसको समझ रहे हैं, इस वाली बात को, इस वजह से हमें एजुकेट करना है। अभी तो स्कूलों में जाना है, बरादरियों पे जाना है, हमें तमाम इंस्टीट्यूशंस में जाना है, स्टूडेंट्स के पास जाना है, खवातीन के पास जाना है, मर्दों के पास जाना है, हमें मार्केट्स में जाना है, दुकान वालों के पास है। गर्ज ये कि हर किसी के पास जाकर ये कहना है कि भाई आप अपनी एक एवरेज से लाइफ जिंदगी में कम से कम 8 दरख्तों का ऑक्सीजन पी जाते हो एक इंसान। मैं आप सब लोग और ये कोई किसी सियासतदान का कॉल नहीं है। ये जो लोग इसमें महारत रखते हैं, जो PhDs हैं, डॉक्टरेट हैं, ये उन सब लोगों की तहकीक है कि एक आम इंसान अपनी एवरेज जिंदगी में 8 दरख्तों से जो ऑक्सीजन डिस्चार्ज होता है वो कंज्यूम कर लेता है। तो इस बात से ये पता चलता है कि भाई हमें कम से कम अपने जीने के लिए 8 दरख्त तो लगाने चाहिए कम से कम, जिसका ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। लेकिन हमारा बीइंग मुसलमान, हमारा ये मानना है कि हमें मरकर अल्लाह के आगे जवाब भी देना है, क़यामत के दिन खड़े होना है। तो हमें उस क़यामत की घड़ी के लिए, उस हिसाब किताब के लिए कुछ अपने अमाल आगे भेजने अच्छे, तो जो सदका जारिया के तौर पर हो। तो फिर हमारे दिमागों में ये बात आती है कि भाई 8 दरख्त तो अपने लिए लगा लिए, खुद पी लिए, उसका पी गए उसका ऑक्सीजन। अब उसके बाद 2 दरख्त एक्स्ट्रा लगा लो भाई, ताकि उसका ऑक्सीजन कोई और इस्तेमाल करे और उसका सदका जारिया हमें मिले। तो ये एक ना रुकने वाला सिलसिला है और इस काम को हम सदका जारिया समझ के ही कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू में आगे निकल जाऊं, जो कि अक्सर हो जाता है, तो मैं जो है वो कुछ नाम बहुत स्पेशल हैं जो जिसको मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर, जो अगर हम नहीं ले सके तो फिर ये सारी तकरीब का जो मजा है, उसकी जो क्रक्स है वो जो है उसमें कमी रह जाएगी। सबसे पहले तो मैं मिसेस डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, जो हमारी शाहिदा फारूक बाबी हैं, उनका नाम लेना चाहूंगा कि वो यहाँ मौजूद हैं। वो पिछले 30 सालों से इस एनवायरनमेंट के इशू पर काम कर रही हैं। हर जगह हर तरफ उन्होंने ये आवाज उठाई और अपने तौर पर सपोर्ट ना होने के बावजूद डॉक्टर फारूक सत्तार, शाहिदा फारूक साहिबा को हम जो है वो यहाँ पर खुशामदीद भी कहते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इस एनवायरनमेंट के हवाले से उनकी काविशों को खराज तहसीन भी पेश करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर बहुत सारे PhD होल्डर्स यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टरेट, जो कि जिन्होंने शजरकारी में, बॉटनी में, इस शोबे में डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, डॉक्टरेट किया है, और वो यहाँ मौजूद हैं। वो क्यों है यहाँ पर कि ये MQM है। किसी भी काम को बस सिर्फ टिकाने के लिए नहीं करते, हम जो काम करते हैं उसको समझकर, उस पर रिसर्च करके और उसको ऐसे तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि जो देरपा हो, पायदार हो, उसके असरात हो। इसलिए उसकी नॉलेज हासिल करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं और उसको करने का तरीक़ाकार हम समझते हैं, सीखते हैं और फिर लोगों को प्रीच करते हैं। यही एक पॉलिटिकल पार्टी का काम होना चाहिए, ट्रेंड सेटर होती है। इस मामले में, इस
اس معاملے میں شجرکاری مہم میں ایم کیو ایم ٹرینڈ سیٹر ہے. اور وہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں بھی بہت ساری چیزیں پہلے اس کی معلومات نہیں تھیں، اور جو ہم نے معلومات حاصل کی ان ایکسپرٹس کی وجہ سے اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہر زمین پر ہر پودا نہیں لگتا، ہر زمین پر ہر پودا نہیں لگتا. یار اس کی یہ ویک ہو رہی ہے، ذرا تیار رکھو، کوئی مائک کسی بھی وقت بند ہوگا اس کی بیٹری. ہر زمین پر ہر پودا نہیں لگتا، تو کس زمین پر کون سا پودا لگنا ہے اس کی معلومات کون دے گا؟ اس کی معلومات کے لیے باقاعدہ تعلیم ہے. لوگ ماسٹرز کرتے ہیں، لوگ ڈگریز کرتے ہیں، لوگ پی ایچ ڈیز کرتے ہیں. تو یہاں پر وہ پی ایچ ڈیز ہیں جنہوں نے آ کر ہمیں اس زمین کے لیے اس کی سوائل ٹیسٹنگ کی، پہلے اس کی زمین کے اس مٹی کو پہلے چیک کیا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے. اس مٹی کے کیریکٹر کو چیک کر کے سوائل ٹیسٹنگ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو چیک کر کے پھر ان ماہرین نے ہمیں یہ بتایا کہ یہاں پر کون کون سے پودے پلانٹیشن درخت لگائے جا سکتے ہیں. تو یہاں پر جتنے بھی درخت لگ رہے ہیں، لگ رہے ہیں اور لگیں گے، وہ ہے وائر ایسے نہیں کہ بس کوئی بھی پودا خریدا لایا اور لا کر لگا دیا. نہیں، زمین چیک کر کے اس زمین پہ کون سا پودا ہونا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، وہ پودے، وہ پلانٹیشن اس پہ کام ہو رہا ہے. اور پورے شہر بھر میں، پورے حیدرآباد میں، پوری کراچی میں، پورے سندھ کے شہری علاقوں میں، اور سب جہاں جہاں پاکستان میں ایم کیو ایم کا سیٹ اپ موجود ہے، آرگنائزیشن موجود ہے، ہر جگہ پہ پلانٹیشن ہم اپنی اس ریسرچ کے مطابق اسی طور طریقے سے کر رہے ہیں. ہم بالکل آنکھ بند کر کے صرف بس پودا اٹھایا اور لگا دیا اور 2 دن کے بعد وہ پودا چل نہیں پایا، یہ کام نہیں کر رہے. تو آپ کو پتا ہونی چاہیے. بعد میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارے فیلڈ میں نہیں ہیں لیکن پاکستانی ہیں، ہم ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ بھی اگر کام کرے تو اس طریقے سے کام کرے، وہ بھی کام کرے، اور ہماری نسلوں کو ان چیزوں کو، ہماری اس نسل کو، آئندہ آنے والی نسلوں کو، بچوں کو ان تمام چیزوں کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. انڈیا میں پچھلے سیزن میں 90% پلانٹیشن ڈرائیو پورے انڈیا میں ناکام ہو گئی 3 وجوہات کی بنا پر کہ غلط جگہ پہ غلط پودا لگا دیا، غلط سیزن انہوں نے سیلیکٹ کیا، اور غلط جو پودے جہاں لگنے تھے وہاں جس مٹی پہ جس پودوں کو لگنا تھا اس مٹی پہ وہ پودے نہیں لگائے. 90% پلانٹیشن ڈرائیو انڈیا میں ناکام ہو گئی. یہ ریسرچ ہے، یہ رپورٹ ہے باقاعدہ. تو ہم یہ پلانٹیشن ڈرائیو، آج آپ یہاں پر اتنی محنت ہوئی ہے، میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں اس کا یہ یونیک پروگرام ہے. 70 ایکڑ پہ بھی کارکنان کھڑے، 70 ایکڑ پہ ایک ایک پودے کے ساتھ ایم کیو ایم کا کارکن، ایم کیو ایم کا ذمہ دار جو ہے وہ پودے لے کر کھڑا ہے. یہاں سے آواز لگے گی اور ہزاروں کی تعداد میں پودے لگ جائیں گے، ہزاروں کی تعداد میں. اور یہ عجیب قسم کا منظر ہے. اس طرح اسٹیج لگتا ہے اور آتے ہیں رہنما تقریر کرتے چلے. یہ عجیب پروگرام ہے، یونیک پروگرام ہے، اس کی عجیب افادیت ہے. تو کون سی مٹی ہوگی، اس مٹی پہ پودا کون سا ہوگا، اس تمام، اور اس کی دیکھ بھال کیسے ہونی ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، یہ سب بتانے والے لوگ یہاں موجود ہیں. ان کے ناموں کو میں ذکر کروں. لیکن اس سے پہلے ہمیں اس ریسرچ میں ہمیں ایک اور معلومات میں ہماری اضافہ ہوا، اور وہ یہ کہ اس کراچی میں، اس پاکستان میں کچھ بہت ہی نایاب قسم کے پودے پلانٹیشن ہیں جو کہ ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اس حد تک ناپید ہوتے ہو رہے ہیں کہ وہ شاید صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، ان کی کوئی بنیادی باقی نہ رہے، وہ ناپید ہوتے چلے جا رہے تھے. لیکن ہم نے اس چیلنج کو لیا، ٹاسک لیا، اور ایم کیو ایم نے کیا کہ وہ پودے، وہ پلانٹیشن جو کہ پورے شہر میں ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں، ختم ہو گئے آلموسٹ، ہم نے اس جگہ، اس کڈنی ہل میں ہم ان پودوں کی نرسری لگا رہے ہیں. ہم ان پودوں کو یہاں پر لگا رہے ہیں جو کہ بہت ہی اسپیشل قسم کی اسپیشیز ہیں، جو ناپید ہو رہے تھے. ہم اس کی یہاں پر اس کی ہارونگ کریں گے، اس کی نرچرنگ کریں گے، اس کو ہم گرو کریں گے اور اس کو پورے شہر بھر میں پھیلائیں گے. یہ یونیک قسم کے پودے یہاں لگانے جا رہے ہیں. میں ان کے نام لیتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس میں ایک پودا ہے
जंगली बेर, एक पौधा है जंगल जिलेबी, एक पौधा है शीशम, एक पौधा है बबूल, एक पौधा है पनीर बोली, और एक पौधा है इमली, एक पौधा है लसूरा। ये 8-7 ऐसे दरख्त हैं कि जो नापैद हो गए शहर से। एमक्यूएम पाकिस्तान आज इन पौधों को यहाँ पर लगाकर इसको यहाँ इस किडनी हिल में इसको ग्रो करवाएगी और इसको पूरे शहर में हम फैलाएंगे। ये पौधे नापैद हो गए थे, ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम जो पीएचडी करने वाले हजरात हैं, जो पीएचडी कर चुके हैं, जो मालूमात जिनके पास, जिनका काम ही यही है, जिन्होंने रिसर्च कर रखी है, ये उनकी मालूमात, उनकी गाइडेंस में हमने ये काम किया है। अब मैं उन लोगों का जिनका मैं जिक्र आपके सामने जो है वो कर रहा था, उनके मैं नाम लेना चाहूंगा। मैंने हमारी मेहमान मिसेस डॉक्टर फारूक सत्तार का जिक्र आपके सामने किया, लेकिन उन जो नाम यहाँ पर हैं उन सबको लाने वाले जो हमारे जिम्मेदार हैं एमक्यूएम के, बहुत ही हरदिल अजीज जनाब शकील भाई, उनके रेफरेंस से तमाम लोग हमारे साथ जुड़े। तो पहले तो शकील भाई का शुक्रिया कि उन्होंने इन तमाम लोगों को एमक्यूएम से कनेक्ट किया। इसमें डॉक्टर सना रियाज हैं, ये बॉटनी डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी। जब मैं डॉक्टर बोलूं तो ये पौधों के डॉक्टर हैं, ये वो वाले डॉक्टर नहीं है, ये इंजेक्शन लगाने वाले, ये पीएचडीज हैं, डॉक्टरेट, ये वो डॉक्टर हैं सारे जिन्होंने पीएचडीज कर रखी हैं। तो डॉक्टर सना रियाज हैं, डॉक्टर कमल हैं, डॉक्टर फहीम सिद्दीकी हैं, डॉक्टर मोहम्मद जुबैर खान हैं, ये सर्विसेज फॉर एनवायरमेंटल एंड मैंग्रोव प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, ये वहां से इनका ताल्लुक है। ये तमाम लोग और इनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे और वो लोग हैं कि जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, पूरा डिपार्टमेंट, पूरे तमाम लोग। और इन सब से बढ़कर आज आप जो ये मंजर देख रहे हैं यहाँ पे, आपके कैमरे जहां जाएं, क्योंकि यहाँ से तो नजर नहीं आ रहा, वो पीछे वो पहाड़ से लेकर और ये सारे 70 एकड़ के इलाके में आप देखेंगे कि एमक्यूएम का कारकुन एक पौधे के साथ गड्ढे खोद रखे और वो खड़ा इंतजार में, उसको ऑर्डर हो और वो पौधे लगाना शुरू करे, और हजारों की तादाद में। आज मैं आपको वसूख के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में एक दिन में एक वक्त में लगाए जाने वाले कोई भी पौधे की मुहिम, प्लांटेशन की मुहिम का हम रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। कितने पौधे अभी 1 घंटे के अंदर इस जगह पे लग जाएंगे, पाकिस्तान की तारीख में 1 घंटे में इतने पौधे किसी ने नहीं लगाए होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये रिकॉर्ड हजारों की तादाद में सिर्फ इस चंद घंटे में यहाँ पर प्लांटेशन हो जाएगी, और ये ना रुकने वाला सिलसिला है। तो आज की इस तकरीब को सजाने के लिए अब से पिछले एक हफ्तों से यहाँ के टाउन इंचार्ज, उनकी कमेटी के जिम्मेदारान, उनके यूनिट के इंचार्जेस, उनकी कमेटी के जिम्मेदार, ये सोसाइटी सेक्टर का इलाका लगता है। दोपहर के चिलचिलाती धूप में, गर्मी में, धूप में, सुबह से लेकर रात तक ये इस जगह को, इस प्लान, इस काम की तैयारी कर रहे थे, इस आज के शो की तैयारी कर रहे थे। आप देखें, फिर उसके बाद इनके जिम्मेदारान जो थे, जो सीओसी के इंचार्ज हैं, उस फुरकान भाई, फिर उनके जो ज्वाइंट हैं चांद भाई, फिर उनके साथ और ज्वाइंट्स हैं और जो लोग हैं। भाई माजरत, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा तो बहुत सॉरी कि अगर 2 लोगों के नाम ले लिए और लोगों के नाम नहीं, नाराज होकर नहीं जाना कोई यहाँ से यार कि हमारा नाम। भाई सीओसी के तमाम जिम्मेदारान, टाउन के तमाम जिम्मेदारान, सोसाइटी टाउन के तमाम जिम्मेदारान, अनीस भाई सेंट्रल कैबिनेट से, और उसके अलावा जो है वो शकील भाई का हमने नाम लिया। शकील भाई का इसलिए नाम लिया कि उन्होंने कनेक्ट कराया, ये जो डॉक्टर जितने आए हुए सारे कराची यूनिवर्सिटी वाले, इनको उन्होंने, और यहाँ पर फिर अभी पूरी कराची भर से एमक्यूएम के कारकुनान और जिम्मेदारान आए हुए, क्योंकि सोसाइटी सेक्टर में जितने हमने पौधे लगा रहे होते कारकुनान अभी नहीं है इस वक्त कि भाई वो इतने हजारों की तादाद में पौधे। तो पूरी कराची का एमक्यूएम का स्ट्रक्चर यहाँ पर जो वो हर दूर तक आप जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप अपने, जब हमारी तकरीब खत्म हो तो आप अपने कैमरों को स्टैंड से निकालें और अलग अलग सिमतों में दौड़ना शुरू कर दें। आप जिस सिमत में जाएंगे आपको वहां पर
جو وہ ایک گڑھا نظر آئے گا, گڑھے پہ خیال کر کے وہ پودوں کے لیے, بندوں کے گرنے کے لیے نہیں ہے وہاں پہ. گڑھے کھود رکھے ہم نے بندوں کے گرنے کے لیے نہیں, پودوں کو لگانے کے لیے. لیکن وہاں پر آپ کو MQM کا کاربن 7 نظر آئے گا, آپ کو گرنے سے بچائے گا. اور ہمارا کام یہ لوگوں کو گرنے سے بچائیں. ہم اس پاکستان کو بھی گرنے سے بچانا چاہتے ہیں. پاکستان کو اگر آج اس معاشرتی, معاشی اور سیاسی دلدل سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ کوئی IMF اور ورلڈ بینک نہیں ہے, کراچی نکال سکتا ہے. کراچی نے پاکستان کو بنایا تھا, کراچی والوں نے کراچی پاکستان کو چلا رہا ہے 77 سالوں سے. اب اس دلدل سے بھی, معاشی دلدل سے بھی اگر کوئی نکال سکتا ہے, وہ یہ شہر نکال سکتا ہے, وہ یہ شہر نکال سکتا ہے, یہ کراچی نکال سکتا ہے. ہماری محبت میں نہیں, پاکستان بچانے کی ضرورت میں انشاءاللہ تعالی. ہماری محبت میں نہیں, ہماری محبت ہوتی تو ہماری بات کب سے مان لیتے. ہماری بات تو نہیں مانی. پاکستان کا آج ہی حشر ہو گیا ہے. لیکن اگر اس پاکستان کو جب بھی کھڑا ہونا ہے, جب بھی بچنا ہے, اس کا راستہ کراچی کی ترقی سے ہوتا ہوا گزرتا ہے. کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. اب پاکستان بچانے والوں کی ضرورت ہو گئی ہے, ہم سب کی ضرورت ہو گئی ہے کہ ہم کراچی کو اس کا جائز حق دیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا, بڑھے گا, پھولے گا, اور اس کے ثمرات پورے پاکستان میں جائیں گے. آج بھی ہم جو بغیر پانی ہمیں مل نہیں رہا, نوکری ہمیں مل نہیں رہی, کوٹا ہمیں مل نہیں رہا, گٹر میں گر بچے گر رہے ہیں, رات میں لائٹ نہیں, صبح گیس نہیں, کچرا اٹھانے والا کوئی ہے نہیں, اسپتال میں دوا نہیں, پہلے اسکول میں تعلیم نہیں. ان تمام نامسائب حالات کے باوجود بھی اگر پاکستان 7,000 ارب روپے کماتا ہے تو 4,000 ارب روپے پورے پاکستان سے یہ شہر کما کر دیتا ہے. 7,000 میں 4,000 ارب روپے ہم کما کر دیتے ہیں. لیکن تو آج اگر 13,000 ارب روپے اگلے سال کمانے ہیں, اس 13,000 میں 10,000 ارب روپے یہ کراچی کما کر دے گا ان نامسائب حالات میں. لیکن اگر آپ مجھے پانی دے دو, مجھے کوٹے پہ نوکری دے دو, میرے پیلے اسکول میں تعلیم دے دو, مجھے دوا دے دو, مجھے پانی خرید کر نہ پینا پڑے اپنا پانی, تو پھر یہ امیجن کرو کہ پھر ہم آپ کو پورے پاکستان کو کتنا کما کر دے سکتے ہیں. اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو کراچی والوں, ہماری محبت میں تو شاید نہیں, لیکن پاکستان بچانے کی ضرورت میں اب کراچی والوں کی ضرورت پڑ چکی ہے, پڑنے والی ہے. اور عنقریب انشاءاللہ تعالی اس ملک کو اس کوگمائر سے, اس معاشی دلدل سے نکالنے کی ذمہ داری کراچی والوں کے کاندھوں پر آنے والی ہے. ہم تیار ہیں اس ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار ہیں. آخری بات یہ کروں کہ یہ پاکستان آج جن مسائل میں ہے, اس کو کوئی ایک پارٹی اس دلدل سے نہیں نکال سکتی. اس کو کوئی ایک پارٹی اس دلدل سے نہیں نکال سکتی. سب کو مل کر پاکستان کو آج اس دلدل سے نکالنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا, ساری پارٹیز کو مل کر. بچپن میں, بلکہ بہت بڑے ہو کر جوانی تک, ہم سب بسوں میں سفر کر چکے. بھائی کون کون بسوں میں سفر کر چکے, ذرا ہاتھ اٹھاؤ. بھائی میں نے تو سفر کیا. بھائی یہ کیمرہ مین بھی ہاتھ اٹھاؤ نا. بسوں میں سفر کس کس نے, ہمیشہ کی بھائی کس کس نے بسوں میں سفر کیا, کراچی کی بسوں میں سفر کیا. تو جو وہ پرانی بس جب بند ہو جاتی تھی چلتے چلتے ایک دم سے, تو کیا کرتا تھا کنڈکٹر آگے, کیا کہتا تھا, بھائی سب اترو, دھکا لگاؤ, کہتے نہیں کہتا. جب بس, بھائی بسوں میں ہر کسی کے ساتھ واقعہ پیش ہے, ہم جب سفر کرتے تھے, جب بس بند ہو جاتی ہے, پرانی بس رک جاتی ہے, تو کیا کرتا ہے کنڈکٹر, کیسے آواز لگاتا ہے, کہتا بھائی سب اترو, کیا کرنا ہے, دھکا لگانا ہے. پاکستان کی بس رک گئی ہے, خراب ہو گئی ہے, کیا کرنا ہے, کس کو, سب کو مل کر. ایک بھی پیسنجر اندر بیٹھا ہوا نہیں رہ سکتا تھا اس وقت, ایسا یہ نہیں ہے. بھائی کنڈکٹر جب بس رک گئی ہے تو کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدھی بس والے بیٹھے رہے, آدھے اتر کر دھکا لگائے, نہیں بھائی, ہر کسی کو نیچے اتر کر اس بس کو چلانے کے لیے دھکا لگانا پڑتا تھا. پاکستان کی بس رک گئی ہے, خراب ہو گئی ہے, تو ہر کسی کو اس کو دھکا لگانا ہے. اور بس چل پڑتی تھی, پھر اپنی منزل کو پہنچ جاتے تھے. تو اس سے آسان طریقے سے اور سمجھائی جا نہیں سکتی بات. پاکستان کی بس رک گئی ہے, خراب ہو گئی ہے, اس کو سب کو دھکا لگانا ہے. تو سب دھکا لگانے کے لیے تیار. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آدھے لوگ بس میں بیٹھے رہے اور آدھے دھکا لگائیں. ہم تو اتر گئے, پہلے دھکا لگا رہے ہیں, اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اتر کے دھکا لگانا ہے, سب کو مل کر. تو سب کو مل کر ہمیں دھکا لگانا ہے, پاکستان کی بس کو اپنی منزل پہ پہنچائیں گے. پاکستان زندہ باد, MQM پائندہ باد. یہ تھے مرکزی رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جناب سید مصطفیٰ کمال بھائی, جو شجرکاری کے مفید معلومات
آپ سب کے سامنے پیش کر رہے تھے. اب میں بالتاخیر اپنے آخری مقرر کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کی بھرپور تالیوں میں اس منطق کے ساتھ کہ نظم بھی ہے اور ضبط بھی ہے، یہی تو تنظیم کی شرط بھی ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام ساتھیوں جو آج ثواب اور صحت کے اس قوام کے لیے یہاں موجود ہیں. اور میرے خیال ہے مفصل مکمل گفتگو ہو چکی ہے اور عصر کا وقت ہو چکا ہے. مغرب سے پہلے ہمیں یہ ثواب کمانے کے اس پورے سفر کا پہلا مرحلہ مکمل کرنا ہے. شہر کی آبادی 3.5 کروڑ ہے، جو حساب کتاب مصطفیٰ کمال بھائی نے بتایا تو 30 کروڑ تو کم سے کم درختوں کی اس شہر کو ضرورت ہے. اور یہ شہر تو پاکستان کی تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، لیکن جن حالات میں اس شہر کو پہنچا دیا ہے، پہلے اپنی ضرورت پوری کرو تاکہ پاکستان کی ضرورت پوری کی جا سکے. پاکستان کی محبت اور پاکستان کی ضرورت براہ راست کراچی کی ضرورت اور محبت کے ساتھ مشروط ہے. تو یہ جو کام ہو رہا ہے، اس شہر کو کچھ لوگ صحرا بنانا چاہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں چلو جنگل بن جائے، کہ جنگل کا بھی تو کوئی قانون ہوتا ہے. آئیے کوشش کریں آنے والے سالوں میں کہ یہاں پر اربن ایگریکلچر اور اربن فارسٹ، اسٹریٹ فارسٹ، گلی گلی کونے کونے جگہ جگہ پر چھتوں پر دیواروں کے ساتھ جہاں نظر آئے وہ سبزہ اگانے کی کوئی کوشش کرنی چاہیے. کراچی پاکستان کا چہرہ ہے، اس کی شادابی سے پاکستان کی شادابی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. ہمارے حکمرانوں کو پتا ہے اس شہر کو آپ چھپا نہیں سکتے ہیں، آپ کا مقدر چھپ جائے گا. آپ کو دکھانا اسی شہر کو پڑے گا. آپ کو نمبر صحیح دکھائیں گے تو باقیوں کے اس نمبر اس شہر کا دکھائیں گے تو باقیوں کے مقدر میں شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں بچتا ہے. اگر یہ شہر اس صوبے کو 97% دے رہا ہے تو باقی 3% کون دے رہا ہے یہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے. دو طبقے بنا دیے ہم نے اس صوبے کے اندر، ایک وہ جو 97% کماتا ہے اور دوسرا وہ جو 97% خرچ کرتا ہے. جناب اس شہر کے اوپر خرچ کرو. یہ کڈنی ہل ہے اور یہ جو بردہ فروش اور گردہ فروش ہے، ان کی نظر بد بھی اس جگہ پہ لگتی رہی ہے. اس کو ایسا جنگل بنا دیں کہ پھر اس کو اجاڑنا مشکل ہو جائے، اس کو بیچنا مشکل ہو جائے، اس کو کاٹنا مشکل ہو جائے. آئیے اس شہر کی حفاظت کریں تاکہ پاکستان کی حفاظت کی جا سکے. آئیے میں تمام آج یہاں پر میڈیا کی نمائندگی موجود ہے، چلیے ہم آپ کے ساتھ پریس کلب چلتے ہیں، اس مہم کا حصہ آپ کو بناتے ہیں. ہم باہر بھی جائیں گے تاکہ وکلا سے بھی بولیں کہ پاکستان کو بچانے کی اس مہم کے وکیل بن کر آئیے ہمارے اس مہم میں شامل ہو جائیے. ہم اداروں میں، تعلیمی اداروں میں جائیں گے. نوجوانوں میں جو 180 ملین کی آبادی ہے پاکستان میں، ان کو اس کام میں لگائیں گے. آئیے سب سے پہلے 30 کروڑ درختوں کو لگانے کا اہتمام اور عزم کریں. اور ہم نے بنا حکومت خدمت کرنے کی جو روایت قائم کی تھی اس پر قائم ہے. آج ہمارے پاس اس شہر کی نمائندگی اختیار نہیں ہے، اور اختیار تو نہیں ہے، اعتبار ہے. اسی اعتبار کی بنیاد پر اس شہر کو شادابی، اس کو سرسبز بنانے کے لیے، صاف ستھرا بنانے کے لیے، رہنے کے قابل بنانے کے لیے اس کو جو مہم شروع کی گئی ہے، یہ خدا کو خوش کرنے کا بھی ایک واسطہ ہے. اور اس شہر کے ذریعے پاکستان کو ایک نئی، یہ جو عذاب اللہ کی طرف سے،
یہ موسمیاتی تبدیلی کی شکل میں ہے. آئیے اس سے پہلے خود کو تبدیل کر لیں، اپنی عادات کو تبدیل کر لیں، اور یہ جو درختوں کا معاملہ ہے اس سے اپنی رشتہ داری کو مضبوط کر لیں. یہی ایک طریقہ ہے جس کی ہم نے کوشش کی ہے. ہم اس سے پہلے کہ موسم ہمیں تبدیل کرے، ہم موسم کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ.